वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त आपको खबर देनी ये है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से 50% जो डाक आप भेजते हैं उसमें इजाफा सामने आया है। ये आजादी की खुशी है, आजादी का तोहफा है जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिला है। क्योंकि ज्यादातर ताजिर बरादरी की बात कर लें, सनती कारोबारी हजरात की बात कर लें, सरकारी लोगों की बात कर लें तो वो डाक इस्तेमाल करते हैं। पार्सल जो है वो डाक के थ्रू जाता है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की स्टैंप्स बहुत काउंट करती हैं। इन तमाम चीजों में इजाफा कर दिया गया है। न 20%, न 30%, पूरे 50% इजाफा सामने आया है। इसकी मजीद अपडेट जानते हैं एक रिपोर्ट में जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। पोस्ट ने भी डाक नरखों में 50% से ज्यादा इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद पाकिस्तान पोस्ट ने 1 अगस्त से तमाम इकसाम की अंदरून मुल्क डाक नरखों में 50% से ज्यादा इजाफा कर दिया। ताहम इसमें सनती और ताजर बरादरी कारोबारी हलकों समेत ज्यादा डाक बुक करवाने वाले इदारों और ऑनलाइन काम करने वालों की सहूलत के लिए खसूसी पैकेज भी मुतारफ करवाने का ऐलान किया गया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट हाफिज शकील अहमद कुरैशी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अवाम को मार्केट के मुकाबले में इंतहाई अर्ज़ा नरखों पर सर्विस मुहैया कर रहे हैं। एक लिफाफा मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक अर्ज़ा तरीन रेट 30 रुपए में जाता है। पर रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर और पार्सल के बड़े सार्फिन के डिस्काउंट की सरकार ने ऐलान नहीं किया गया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हाफिज शकील साहब कहते हैं कि हम दूसरी सर्विसेज के साथ जिस तरीके से दूसरी सर्विस लॉन्च की गई हैं उनमें बहुत कम रेट्स हैं हमारे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के, और हम बाकायदा तौर पे लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा कर रहे हैं। अगर 50% इजाफा भी सामने आया है तो उसके बावजूद भी जो है वो रेट हमने बहुत कम रखे हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये लिफाफा जो आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, कोई लेटर या कुछ भी, उस पर 50% इजाफा बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप कोई पार्सल भेजना चाहते हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो जाहिर है कि उसका भी वेट किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि ये कितना जो है इसका वेट है, केजीज के हिसाब से जो है उसमें भी प्राइस बढ़ा दिए गए हैं और वो भी 50% बढ़ गए। तो अब लोगों के क्या रवैया है, लोगों के क्या मामलात हैं, लोग इसको किस तरह देख रहे हैं, और ताजिर बरादरी की बात कर लें, सनती कारोबारी बरादरी की बात कर लें तो वो इस चीज को किस नजर से देखते हैं, इस पर जानते हैं। और तफसीलात हमारे साथ रिपोर्टर है हमारे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, बताइएगा कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने तो जो है वो 20 न 30 न 50% इजाफा जो है वो कर दिया। लोग क्या कहते हैं अब इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह दीगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, जब आप देखें कि आटे की कीमत में इजाफा होगा, दीगर अशिया में इजाफा होगा, किरायों में इजाफा होगा, तो उसके पेश नज़र जो है इसमें इजाफा किया गया है और 50% जो है इजाफा किया गया। अगर बिलफर्ज कोई पहले अगर कोई डिलीवर करता था पार्सल वगैरह, उसका 500 रुपये किराया लगता था, तो अब जो है 50% मजीद उसका इजाफा कर दिया गया। अब उससे जो है 500 की वजह 750 रुपये के इर्द गिर्द, और कुछ केसेस में जो है इससे भी ज्यादा जो है वो चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। अच्छा। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं निजी कंपनीज की जो यहाँ पर कुरियर का काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्सल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जब हमारी डीजी से बात हुई, डायरेक्टर जनरल से, हाफिज साहब से, तो उनका ये कहना था कि हमारी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जानिब से जो अभी भी इंक्रीमेंट किया गया, जो इजाफा किया गया, उसके बावजूद जो है अगर जब हम मार्केट्स की बात करें तो कंपैरेटिवली उससे काफी बेहतर, उससे बेहतर है। लेकिन अब आप देखिए कि दूसरी कंपनियां जब काम कर रही हैं और हमारा जो है एक इदारा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, तो उसमें और उस दोनों के रेवेन्यू में आपको काफी फर्क नजर आएगा। जब आप देखते हैं कि इन पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के वाले से, तो आपको पता है कि टिकट्स का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाहे अगर आपने लाइसेंस के लिए भी जाना है तो उसके लिए भी जो है टिकट्स इस्तेमाल होंगी, चाहे आपने गवर्नमेंट कोई भी लेटर पोस्ट करना है या कहीं पे अगर इनकेस आपने एडमिशन करवाना है तो बाकायदा तौर पर आपको पता है कि इस तरह का वहाँ पर प्रोसीजर है कि आपने बाकायदा तौर पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है डाक के जरिए जो है वो एडमिशन डिलीवर करवाना है। तो उधर भी जो है काफी इस्तेमाल होता है। और टिकट्स के वाले से आपको बताता चलूं, टिकट्स के वाले से कुछ अरसा कबल से जो इस तरह का सिलसिला स्टार्ट हो गया था, जिसके बाद हमने देखा जो टिकट्स की जो है शॉर्टेज भी हो गई थी, उसका मामला भी काफी ज्यादा जो है वो मीडिया पर भी काफी हाईलाइट हुआ। और जब आप देखेंगे उसके बाद जो है जब टिकट्स आम सार्फिन को अवेलेबल होंगे तो उन्हें उतनी कीमत पर नहीं मिलेंगे, ब्लैक में फरोख्त होंगे, तो ये मामला भी जो है जिसमें काफी ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। और आपको पता है कि ये टिकट्स की मद में और ओवरऑल ये जुनेद, आप ये भी तो देखें ना कि ये जो सर्विसेज होती हैं, जाहिर बात है ये गाड़ियों से या बाइक से
پہلے تو ایک پوسٹ آفس کا ایک ہوتا تھا نا کہ جو بھی خط آنی ہے, جو بھی چیزیں آنی ہیں آپ کو, وہ ایک سائیکل پر جو ہے آ جایا کرتے تھے پوسٹ آفس والے. لیکن اب تو ظاہری بات ہے جدید دور ہے, بائکس ہیں, گاڑیاں ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, تو جیسے ہی پیٹرول بڑھتا ہے, صرف ایک پیٹرول جو ہے وہ یہی تھوڑی ہے کہ عوام کے لیے یہاں پہ بڑھا ہے, عوام کے لیے تو ہر جگہ سے مشکل ہے, ہر چیز بڑھ گئی, کیونکہ آپ کی جو ڈلیوری آنی ہے وہ پیٹرول لگے گا تو ہی چیزیں جو ہے وہ آپ تک پہنچ پائیں گی, تو وہ سارا کچھ بھی وہ عوام سے نکال لیتے ہیں, تو پس تو عوام جاتی ہے نا. ظاہری بات ہے یہاں بھی 50% اضافہ ہو گیا, اور بھی جگہ پہ اضافے ہو گئے, کھانے پینے کی اشیاء بھی بڑھ گئی, ہر چیز میں 50% اضافہ ہو گیا, تو وہ آدمی تو بالکل ہی ختم ہو گیا جو ایک میڈیوکر ہے, جو ایک غریب آدمی ہے وہ تو خیر اس کی زندگی تو ویسے ہی ختم ہے اس ملک میں, وہ تو ہے ہی نہیں. لیکن چلیں جو ہم جیسے چند ایک لوگ ہیں وہ زندگی جی رہے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے مشکلات کا سامنا ہے کہ ہر جگہ پر آپ جو ہے وہ بڑھا دیں. 50% آپ کو نہیں لگتا اضافہ زیادہ ہے؟ اس کو 20% 30% پہ بھی لیا جا سکتا تھا. جی بالکل, یہ دیکھیں اب جو ہے 50% اضافہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اگر ان کیس دوبارہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ہمیں اس طرح کا اضافہ دیکھنا پڑے یا پھر مزید قیمتوں میں اضافہ ہو. اب دیکھیں سب کچھ انٹر لنک جو ہے ہمارا, جب ہم بات کرتے ہیں کرنسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ڈالرز کے حوالے سے انٹر لنکڈ ہے, ہمارے پیٹرولیم مصنوعات سے انٹر لنکڈ ہے, اور یہ دیگر جتنے بھی عوامل ہیں جو زیادہ یوز ہوتے ہیں ہماری اکانومی کے لیے, تو دیگر کرایوں میں جب اضافہ ہوتا ہے پھر اس طرح کی جس طرح سروسز ہیں, چاہے وہ کوئی بھی اگر سروس ہو تو اس میں بھی اضافہ آپ کو نظر آئے گا. اب دیکھیں اس میں عام آدمی کا تو یہ سراسر نقصان ہوگا ہی ہوگا, بیئر تو اسے ہی کرنا پڑے گا. بالکل ایسے پہلے سے ہی معاملات کچھ اس طرح کے ہے کہ مہنگائی کی سچویشن ایسی ہے کہ غریب کے لیے, میڈیوکر کے لیے وہ بیئر کرنا اب جو ہے بہت ہی مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. مطلب پاکستان پوسٹ آفس کے حوالے سے ایسی سوچ جو ہے وہ کبھی سامنے آ نہیں سکتی تھی کہ کبھی اتنا اضافہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پوسٹ آفس کی طرف سے آیا نہیں, کہ ایک دم سے 50% اضافہ جو ہے وہ ٹکٹس میں بھی اور پارسلز میں بھی اور خطوط میں بھی جو ہے وہ پہنچانے میں کر دیا جائے. تو یہ لوگوں کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے چیزیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ سرکاری طور پہ بھی, صنعتی طور پر بھی, اور تاجر برادری کی طرف سے بھی جو ہے وہ شکایتیں موصول ہو رہی ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ کوئی اور انیشیٹو لیتے نظر آتے ہیں, یا اس میں جو اضافہ کر دیا گیا وہ حتمی ہے بس؟ جی بالکل, اب تو اضافہ کا باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ ہو گیا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں کہ اب جو عام صارف جو اگر جس نے پارسل کروانے کے لیے لاہور سے کراچی کا پارسل کروانا ہے تو اس کے باقاعدہ طور پر اگر وہ پہلے 1200 چارجز دیتا تھا تو اب اس سے جو ہے 1800 روپے کے قریب جو ہے چارجز ادا کرنے پڑیں گے. اگر دیگر شہروں میں جو ہے آپ نے کوئی بھی پارسل کروانا ہے تو اسی طرح جو ہے 50% کے حساب سے, اور کچھ آپ دیکھیں گے جگہ پہ آپ کو مور دین 50% جو ہے اضافہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اور ریزن اس میں یہی ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا اور دیگر جو عوامل ہیں وہ شامل ہیں. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ تمام شہریوں کی جانب سے جب ہماری ادھر ہم نے سروے کیا تو شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی, شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ ڈرافٹ میں جو ہے کافی زیادہ انہیں ایشو جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو جو 100 روپے والا ڈرافٹ ہے, جو 50 روپے والا ڈرافٹ ہے, ان کی زائد قیمتیں جو ہیں وہ مختلف پوسٹ آفس میں جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک جی پی او ہے اور باقاعدہ طور پر پوسٹ آفس کی مختلف برانچیز ہیں, لاہور بھر میں برانچیز ہیں, پاکستان بھر میں جو ہے مختلف برانچیز ہیں. اور آپ کو پتا ہے وہاں پر بھی جو ہے پاکستان بننے کے بعد سے جو ہے کچھ معاملات اس طرح کے رہے اور کچھ اس طرح کی فیسلٹیز کہیں پہ فراہم کی گئی, کہیں پہ جو ہے وہاں کا عملہ جو ہے کئی سالوں سے جو ہے سرکاری تو سارے محکمے ادارے جو ہے وہ جنرل پوسٹ آفس جی پی او کے تھرو ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں نا, ان کا تو سارا پوسٹ کا نظام جو ہے وہ یہیں سے چلتا ہے, تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی مشکل ہے. جی بالکل, ان کے لیے بھی مشکل ہے. جب ہم ڈرافٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جو 50 روپیز والا ڈرافٹ ہے تو وہ آپ کو جتنی قیمت تعین کی گئی ہے, جتنی مقرر کی گئی ہے اتنے میں ملنا چاہیے. لیکن کچھ کیسز اس طرح کے شہریوں کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ جو 50 روپے والا ڈرافٹ ہے اس کی قیمت جو ہے 250 روپے تک جو ہے وصول کی جا رہی ہے. جو 100 روپے والا ڈرافٹ ہے اس کی قیمت جو ہے 350 روپے تک وصول کی جا رہی ہے. جب اس طرح آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کے معاملات, جب اس طرح کے کیسز سامنے آئیں گے تو جو وہ غریب طبقہ ہے جو پہلے سے ہی ہر طرف سے پیسا ہوا ہے, خیر غریب طبقے کا تو پاکستان ہے ہی نہیں نا, یہ غریب طبقے کا تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے اب تو جو میڈیوکر جو ہے وہ رہ گئے ہیں, وہ جو تھوڑا بہت جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں, ایک وقت کی روٹی جن کو مل رہی ہے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ زندگی وبال ہو گئی. تو سوچیں کہ اب غریب آدمی جو ہے وہ زندگی نہیں جی رہا, تو آگے جو ہم جیسے میڈیوکرز ہیں ان کے آنے والے کل کی جو ہے وہ کیا سچویشن ہوگی, جہاں ابھی 50% اضافہ ہر چیز میں ہو رہا ہے.
کہ پاکستان کے جتنے محکمے ہیں, چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی تھی, وہاں بھی اضافے ہو رہے ہیں, تو پھر آگے جا کر لوگ کہاں جائیں گے اور کس طرح یہ برداشت کریں گے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب سے نگران سیٹ اپ آیا ہے اس کے بعد سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں تھی, اب معاملات وغیرہ اکانومی میں کچھ بہتری آئے گی, کچھ جو ہے مہنگائی کی کمی ہوگی, لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے جس طرح گورنمنٹ تھی, جو آٹے کا بیگ 648 روپے میں ملتا تھا, اب جو ہے وہ 1281 روپے کا مل رہا ہے, ڈبل سے زائد قیمت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب وصول کی جا رہی ہے, جو چینی, گھی وغیرہ اور اس طرح دیگر جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان میں بھی جب اس طرح کا اضافہ ہوگا تو شہری جو ہے, عام شہری جس نے سارے گھر کے اخراجات بھی بیئر کرنے, بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے, اگر کسی نے کچھ پوسٹ کروانا ہے, پوسٹ آفس کا نظام بھی اس نے کرنا ہے, اگر گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز میں بھی یوز ہونا ہے, تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ اثر انداز ہوگا. پوسٹ آفس تک پہنچنے کے لیے پیٹرول چاہیے, پوسٹ آفس جو ہے وہ آپ کو پھر پارسل کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے چاہیے, جس میں 50% اضافہ کر دیا گیا, پھر آپ کو پوسٹ آفس سے نکل کے اپنے آفس یا اپنے گھر تک جانے کے لیے بھی پیٹرول چاہیے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک عام آدمی کے لیے آفس تک پہنچنا کس قدر مشکل ہے, اور جنرل پوسٹ آفس سے پھر جو ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچنا کتنا مشکل ہے, اور پھر آگے اتنے سارے پیسے ایک بندہ کہاں سے لے کر آئے گا. اور ظاہر ہے پارسل کا نظام تو چلے گا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہ چلے. اس میں اضافہ کیا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ یہ ریونیو جو ہے وہ یہاں سے جنریٹ کیا جا سکے. اچھا, میں کہتی ہوں کہ یہ محکمے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے پالیسیز بناتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ پالیسیز جو ہیں وہ آپ کی عوام دشمن پالیسیز ہیں, تو پھر اس میں آپ جو ہے وہ کسی کا کیا فائدہ کر رہے ہیں, اور محکمے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ پیسے محکمے پہ لگ رہے ہوں. چند ایک لوگوں کی جیبوں میں جانے والے یہ پیسے جو ہیں, اس سے تو کسی کا فائدہ نہیں ہوگا, اس سے تو صرف چند لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. جی بالکل, دیکھیے جہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اوور چارجنگ کی جائے, جہاں پر جو ہے اوور پرائسنگ کے بعد جو ہے وہ جو ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہیں اور جائے گا, جو ایکچوئل اماؤنٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی جانب سے جس کا تعین کیا جاتا ہے اس کے مطابق اگر فروخت ہو تو آپ دیکھیں اس میں محکمے کی بھی بہتری ہے, کیونکہ جتنے بھی امپلائیز ہیں, جتنے بھی عملہ ہے, انہیں تو محکمے کی جانب سے تنخواہ ادا کی جائے گی, اور وہ وہی ان لوگوں کی جانب سے ادا کی جائے گی جو وہ کلیکٹ کرتے ہیں عام ان کے یوزر سے, عام صارفین سے جو پوسٹ آفس کو یوز کرتے ہیں. تو جب ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں گے, اس طرح سے رویہ رکھا جائے گا اور اس طرح کی جو ہے سچویشنز کریٹ ہوں گی, تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی محکمے میں جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے کام کیا جا رہا ہے, تو اس کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر اب ہماری یہ ڈی جی صاحب سے بھی یہ کہنا ہے کہ ڈی جی صاحب بھی جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے یہ چیک کرے اور انسپیکشن کرے, جون سے بھی. لاہور کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو لاہور کے مختلف علاقوں میں جو برانچیز ہیں وہاں پر جو ہے جہاں پر بے ضابطگیاں کی جا رہی ہیں, جہاں پر جو ہے اوور پرائسنگ کی جا رہی ہے, شہریوں کی جانب سے جو کمپلینٹس کی جا رہی ہے. ڈی جی پوسٹ آفس کا ایسا بیان سامنے آنا کہ جی جو دوسری سروسز چل رہی ہیں ان سے تو ہم پھر بھی بہت کم جو ہے چارجز لے رہے ہیں. تو پاکستان پوسٹ آفس بنایا اسی لیے گیا ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے پاکستان کے جو بھی محکمے یا ادارے اس ٹائم کام کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں اکوموڈیٹ کر رہے ان کو کہ جو اس میں کام کرنے والے افسران ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, عوام کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں نا. تو عوام کے ادارے محکمے ہیں, تو پھر عوام کے کوئی فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے تو کسی ڈی جی کا ایسا بیان جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ کوئی بات ہے. میں اس پر مجھے بڑا ڈفرینٹ سا لگا یہ چیز سن کے کہ جی ہم نے یہ اضافہ کیا بھی ہے تو یہ اتنا اضافہ نہیں ہے جتنا اور کمپنیز دے رہی ہیں, مطلب اپنے آپ کو دوسری کمپنیز کے ساتھ کمپیئر کرنے کا. اب یہ دیکھیے کہ کوہ نور کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں اس کو بھی جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے, اور جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں کہیں پہ اگر بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں تو وہ بھی دکھایا جائے. اب دیکھیں لاہور, جب آپ ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں, لاہور کی صرف اگر ہم بات کریں تو لاہور میں آپ کو اورنج لائن بھی نظر آئے گی, میٹرو اسٹیشن بھی نظر آئیں گے, اور اورنج لائن جو یوز کرتے ہیں وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے بیٹھتے ہیں علی ٹاؤن سے لے کے آگے وہ ڈیرہ گجرا تک جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ کافی کلومیٹرز کا سفر ہے جو 30 روپے میں کر رہے ہیں, جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر وہ یہ موقف دیں کہ اگر کوئی گاڑی والا یا ویگن والا وہاں سے لے کر کرایہ 400 روپے وصول کر رہا ہے یا 500 روپے, آپ کو سمجھ آئے گی. یہ دیکھیں اسی طرح سے بات ہے کہ اگر جو پاکستان پوسٹ آفس کا جو ہمارا نظام ہے اس کا تو بیسیکلی مقصد ہی یہی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسیز بنائی جائے, اور نہ کہ کمپیریٹیولی اگر آپ نے مارکیٹ کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو کوئی بھی پھر اس طرح تو نجی سیکٹر کو فروغ ملے گا, اور پرائیویٹائزیشن کسی بھی اگر چیز کی ہو, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو رہے تھے,
उन पर गौर भी किया जा रहा था। तो फिर ये तो फिर उसी तरह बिजनेस के लिहाज से होगा। तो जब भी कोई सरकारी महकमा होता है उसकी अव्वलिन तरजीहात में और पॉलिसीज में बाकायदा तौर पर ये लिखा जाता है कि आपने वो इक़दाम करने जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, आम आदमी को जो है ना कि जेब में डाका डाला जाएगा, उससे जो है मुख्तलिफ जो है तरीकों से जो है उसकी जेबों से पैसे निकलवाए जाएंगे और इस तरह के मामला किए जाएंगे। अब इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है अब डीजी साहब और हमारे पोस्ट ऑफिस से मुंसलिक जो आप देखें कि हमारी मिनिस्ट्रीज हैं जो ये देखती है सारे मामला वगैरह, उनको चाहिए कि वो एक्शन लें और अगर किसी ना किसी तरीके से कुछ पॉलिसी बेहतर करके अवाम को अगर रिलीफ फराहम किया जा सकता है। अगर इजाफे में चाहिए इस महंगाई के दौर में, आप जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज बरोज बढ़ा रहे हैं अवाम के लिए, जो पेट्रोल बम गिराते हैं, कभी बिजली बम गिराते हैं, कभी कोई बम गिराते हैं, तो उसमें आप जब ये 50% इजाफा करते हैं अपने इदारों में, अपने महकमों में, कि अवाम जो वहां आ रही है वो भी अगर उनको भी अकोमोडेट किया जाए तो जी इसकी फीसें भी बढ़ा दो, और ये जो है अगर कोई पार्सल करना चाहे तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जो है 50% जो है वो इसमें इजाफा कर दो, तो ये ज्यादती है, ये जुल्म है। और उसके ऊपर ये बयान देना कि जी दूसरी कंपनीज के थ्रू, तो दूसरी कंपनीज के साथ तो आपका कंपैरिजन है ही कोई नहीं। दूसरी कंपनीज तो जो खोल कर बैठे हैं वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को देखने के बाद ही खोल के बैठे हैं, पहले पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है। अब ये देखिए कि जब हमारी ताजिर बरादरी से बात हुई, जब हमारी बिजनेस कम्युनिटी से बात हुई, जो ज्यादा यूज करते हैं, आपको पता है कि लाहौर में भी जो है बड़ी तादाद में बिजनेस कम्युनिटी है जो ये बाकायदा तो देखिए 100 चीजें होती है, कॉन्फिडेंशियल कागजात हैं और चीजें हैं, लोग ये पार्सल पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू करते हैं। हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर हम रिलायबिलिटी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान भर में जो है सबसे ज्यादा रिलायबल जो इदारा है पोस्ट के लिहाज से वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, और जिससे वो प्रायोरिटी बेसिस पे जो है यूज करते हैं। उनकी कोशिश यही होती है अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई भी लीगल मैटर्स के वाले से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो बाकायदा तौर पर ट्रस्ट करके जो है वहां से डिलीवर करवाते हैं। जब आप देखेंगे वो अफेक्ट होंगे, वो चार्जेस पे भी कर रहे हैं, जब इस तरह की बिजनेस कम्युनिटी अफेक्ट होगी बुरी तरह और बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये कहा जाएगा कि इन्होंने चार्जेस अब इजाफा कर दिया, दीगर कंपनियों को देखा जा रहा है, उनसे मुआवजा किया जा रहा है, तो उनकी काफी हौसला शिकनी होगी। और जो भी यूजर है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के वाले से है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे है, चाहे वो निजी लेवल पे है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे है, तो जब आप उन्हें फैसिलिटेट पूरे तरीके से नहीं करेंगे तो उन पर ओवर चार्जिंग इस तरह के कर देंगे, चार्जेस इतना इंक्रीज कर देंगे कि वो मजबूर हो जाए कि दूसरे कंपनीज के साथ जो है वो कंपेयर करे। अब आप देखिए कि अलग अलग कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज हैं, कुछ के रेट्स जो हैं वो कम है, कुछ के ज्यादा है, और कुछ की बाकायदा तौर पर जो है वो जब हम गवर्नमेंट के वाले से बात करते हैं तो उधर आपको पता है कि बाकायदा तौर पर एक इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड ये सर्विसेज कर रहा है कि आपकी कोई भी किसी भी किस्म की अगर चीज होगी उसकी डिलीवरी के लिए, उसकी सब कुछ की सिक्योरिटी के लिए जो है बाकायदा तौर पर एतमाद जो है वो बहाल किया हुआ बिजनेस कम्युनिटी के लिए। देखिए ना, आप कोई चीज पार्सल के लिए भेज रहे हैं, आप उस भेजने वाले का पूरा नाम, उसके घर का एड्रेस, उसका जो है वो अंगूठा, उसकी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, उसके आईडी कार्ड, ये वो सब चीजें आपके पास जो है वो होती हैं और रिलायबल है, पता चलता है कि दूसरे बंदे ने कहाँ से आपको क्या चीज जो है वो भेजी है, यानी तमाम डाटा आप पहले रखते हैं, भेजने वाले का भी और जहां पर जा रहा है उसका भी, उसके बाद जो है वो चीजें होती है। दूसरी कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं, दूसरी कंपनीज के पास भेजने वाले का कोई डाटा है या नहीं है, या उनके पास जो रिलायबल कोई एड्रेस मौजूद है या नहीं है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ अपने पैसे से गर्ज होता है। लेकिन पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का नाम इसीलिए रिलायबल है और इसीलिए जो है वो इस पर लोग यकीन रखते हैं कि आप हर चीज की श्योरिटी और गारंटी रखते हैं। और फिर दूसरे आप लोग ये भी देखते हैं कि उसकी जो स्कैनिंग होती है बाकायदा तौर पे कि क्या चीज भेजी जा रही है और किस तरह की चीज है, ये कितनी जो है वो भारी है, कोई इसमें जो है वो एक्सपेंसिव चीज तो नहीं, कोई टूटने वाली तो नहीं, कुछ और चीजों को जो है मद्देनजर रखा जाता है। तमाम कंपनीज रखती हैं, लेकिन फिर भी कैटेगोरिकली जो है हर चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि कोई भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। अगर कहीं पे इस तरह की हो, स्कैनिंग के थ्रू बाकायदा तौर पर चेकिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो है अप्रूव होने के बाद जब आप देखेंगे दोनों जगह की आइडेंटिटी शो हो जाएगी, तो सारे जब चेक कर लिया जाएगा, प्रोडक्ट भी देख ली जाएगी, चीजें भी देख ली जाएंगी, उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर वो आगे जो है डिलीवरी मुकाम पर जो है डिलीवर कर दी जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर ये नहीं होता तो मतलब फिर आप बात कर सकते हैं कि हम दूसरी कंपनियों के साथ अपने आप को जो है वो एसोसिएट करें कि जो दूसरी कंपनियां जितने पैसे ले रही हैं उससे कम जो है वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पैसे ले रहा है 50% इजाफे के बाद भी। देखिए वो तो आपने अकोमोडेट करना ही करना है आवाम को, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है वो उनसे कम पैसों में उन्हें अकोमोडेट नहीं करेगा तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पे रिलाई कैसे करेगी आवाम।
اور پاکستان پوسٹ آفس کی طرف جو ہے وہ آئیں گے کیوں؟ مجھے یہ بتائیں. اتنی جدید دور ہو گیا لیکن آج بھی لوگ اگر جو ہے وہ پوسٹ آفس کی طرف آتے ہیں یا اس پر جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ آپ یقینی طور پر کام کرتے ہیں. تو یہ یقین جو ہے اس ٹرسٹ لیول کو جو ہے بحال رکھنے کے لیے اس میں 50% اضافہ بہت زیادہ ہے. میں یہ کہوں گی جو ہے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے پوسٹ آفس سے کہ حافظ صاحب آپ اس پر غور کیجئے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ 20-30% اضافہ جو ہے وہ چلیں ایک حق بنتا ہے کہ پیٹرول بڑھ گیا, لیکن 50% اضافہ یہ بہت زیادہ ہے. اور عوام کے لیے جو ہماری تاجر برادری ہے, جو صنعتی ہمارے جو ہے وہ لوگ ہیں, وہ یوز ہی پاکستان پوسٹ آفس کی پارسلز وغیرہ کرتے ہیں اور یہیں سے جو ہے وہ ان کی تمام چیزیں آتی جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اتنا اضافہ بہت زیادہ ہے, لوگوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے, یہ آگے جا کے ہمارے لیے جو مشکل پیدا کرے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس حوالے سے جنرل پوسٹ آفس کے کسی شخصیت سے کوئی بات ہوئی ہو یا انہوں نے کوئی اپنا موقف دینے کی جو ہے وہ کوشش کی ہو کہ یہ 50% اضافہ جو ہے وہ کس قانون کے تحت کیا گیا اور اس کو کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا؟ جی بالکل, جب ہماری ان سے بات ہوئی ہے, موقف لینے کی ہم نے کوشش کی ہے, ان کی جانب سے یہی مارکیٹ اسٹریٹجی شو کی گئی کہ جو ہم اضافہ کر رہے ہیں یہ موجودہ ہمارے جو ایکسپینسز اس کے مد نظر کر رہے ہیں اور جو آپ کو پتا ہے جو چینج آیا ہے پرائسز کے حوالے سے اوور آل مارکیٹ میں اس کے بیسس پہ کیا جا رہا ہے. جب آپ اس طرح کا کمپیریٹو مارکیٹ کی مختلف کمپنیز کے ساتھ کریں گے تو وہ جو بیسک انیشیٹو ہوتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے, وہ کافی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس میں اب جو ہماری منسٹری ہے اس کو بھی چاہیے اور ہمارے جو اب نگراں وزیر اعظم پاکستان ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے جہاں جہاں پہ بھی ہو سکے وہ ریلیف فراہم کیا جائے. لیکن عملی طور پہ آپ ذہن میں بات آ رہی ہے جنید کہ یہ اگر دیکھیں پاکستان پوسٹ آفس سے 50% کا یہ اضافہ ہونا پاکستان پوسٹ آفس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے, کیونکہ اس طرح دوسری کوریئر کمپنیز جو ہیں وہ اس پر بھی تو لوگ ریلائی کر سکتے ہیں کہ جب اتنے پیسے لگا کے جو ہے پاکستان پوسٹ آفس جا کر ہی اس کو جو ہے ارسال کرنا ہے تو ہم کوئی اور جو ہے وہ کوریئر کمپنی کر لیں, یہاں پہ تو جو ہے ان کا نقصان ہو سکتا ہے نا. جی بالکل, یہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے جب بھی آپ کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے, سروس کے حوالے سے جب ریٹس انکریز کر دیتے ہیں تو کسٹمر جو ہے وہ مجبوراً جو ہے شفٹ ہو جاتا ہے, ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. پھر وہی جو ان کی باقاعدہ طور پر جو ریونیو ہے اربوں روپے میں ہے, اگر بل فرض آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں کمی آہستہ آہستہ جو ہے واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو صرف نہ صرف جو ہے پاکستان پوسٹ آفس کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ. ظاہری بات ہے اگر ایک ریونیو آپ ہو سکتا ہے آپ نے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کام کیا اور آپ ریونیو جنریٹ ہی نہ کر پائیں, ٹارگیٹ ہی نہ اچیو کر پائیں, لوگ وہاں سے جو ہے وہ بدزن ہو جائیں, وہ ٹرسٹ لیول جو لوگوں کا بحال تھا وہ ختم ہو جائے. بہرحال جی پروگرام کا وقت بس اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کا جنید, اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ یہ ٹرسٹ لیول جو ہوتا ہے نا اس کو بحال رکھنا بڑی بات ہوتی ہے. آپ کسی پر جب ٹرسٹ کرتے ہیں یا محبت سے کسی چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں یا کسی پر جو ہے وہ اعتماد بڑھاتے ہیں تو پھر اداروں کو بھی چاہیے, محکموں کو بھی چاہیے کہ اپنے اوپر جو اعتماد لوگوں کا قائم ہے اس کو قائم رہنے دیں, نہ کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے چکروں میں جو ہے لوگوں کا اعتماد کھو دیں. تو پاکستان پوسٹ آفس بھی آنے والے وقت میں اگر اس میں کمی کرتا ہے تو شاید لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بنا رہے گا, ورنہ اور بہت ساری کوریئر کمپنیز ہیں اگر لوگ ان کی طرف شفٹ ہو گئے تو شاید آپ کا یہ 50% اضافہ جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہی پہ ملاقات ہوگی, مختلف محکموں کی کارکردگیاں اور باضابطگیاں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.